اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ 2 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم پہلے 2 صفحوں کے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ مختصراً ہم انہیں یوں کہہ سکتے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو دوسرے صفحے کے اشارے کیا ہوئے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں چند اسما دیکھے تھے۔ شیطان جمع کیا ہے؟ شیاطین۔ مستہزی جمع کیا ہے؟ مستہزئون، مستہزئین۔ محتدین جمع کیا ہے؟ محتدون، محتدین۔ 3 حرفی صحت مند افعال میں ہم نے دیکھا تھا آمیہ، یامہ، احمہ، آمہ ڈیش ام۔ اور کمزور افعال میں ہم نے دیکھا تھا خلا، یخلو، اخلو، خالن ڈیش خلود۔ کمزور افعال کے بارے میں 3 باتیں ہم نے یاد رکھتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ فتح، یفتح، نصرہ، ینصرو، ضربہ، یضرب، سمع، یسمع کے اسٹائل یا پیٹرن پہ آتے ہیں، یعنی ان کے ٹیبل بھی بالکل ایسے بنتے ہیں۔ دوسرا یہ چونکہ کمزور حرف ہیں، تھک جاتے ہیں، اس لیے یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیے واؤ جب تھکتا ہے تو یا الف سے بدل جاتا ہے، یا جب تھکتا ہے تو واؤ یا الف آ جاتا ہے، الف تھکتا ہے تو واؤ یا اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اور حمزہ جو درمیان میں یہ کمزور نہیں ہے لیکن یہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی طرح بعض اوقات وہ تبدیلی لاتا ہے، اس لیے اس کو ان کے ساتھ دکھایا۔ تیسری بات یہ کہ کمزور افعال کے متعلق اگر آپ ماضی میں یہ دیکھیں کہ الف نظر آ رہا ہے تو فوراً سمجھ جائیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو اصل میں یا تو واو ہے یا پھر یا ہے۔ جیسے دیکھیے کالا کے اندر واو ہے، دا کے اندر واو ہے الف کی جگہ، یا قادہ میں یا ہے، اور زادہ میں بھی یا الف ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ان کے روٹ لیٹرز۔ اصلی حرف کالا کے کیا ہوتے ہیں؟ کاف واو لام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ الف واو کی جگہ ہے۔ دا کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں دال این واو، تو اس کا مطلب یہاں پہ دا میں الف کیا ہے؟ واو کی جگہ ہے۔ قادہ کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں کاف یا دال، تو اس کا مطلب ہوا قادہ کا الف یا کی جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ زادہ کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں زا یا دال، تو یہاں پہ الف کس کی جگہ ہے؟ یا۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے۔ صحت مند افعال کیا ہیں؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سمع۔ اور کمزور کے لیے ہم نے 3 جملے یاد کیے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ، وعدہ سے وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا، زیادہ سے زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا، ہدایت سے ہدا۔ تو آئیے ہدا کا ٹیبل کرتے ہیں۔ ہدا، اس میں چونکہ یا آ رہا ہے، یا کمزور حرف ہے، تو اس لیے ہدا کیا ہے؟ کمزور فعل ہے۔ اسے کیسے یاد رکھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہاں ہم نے پڑھا تھا جو ہدا سے نکلا ہوا۔ آئیے اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ ہدا، اس نے ہدایت دی، ہدو، ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا، آپ نے ہدایت دی، ہدیتو، میں نے ہدایت دی، ہدیتم، آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا، ہم سب نے ہدایت دی، ہادت، اس عورت نے ہدایت دی۔ جی آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دے۔ جی ہبا، سسٹر ہبا دہرائیے۔ ہدا، اس نے ہدایت دی، ہدو، ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا، آپ نے ہدایت دی، ہدیتم، میں نے ہدایت دی، ہدیتم، آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا، ہم سب نے ہدایت دی، ہدت، اس عورت نے ہدایت دی۔
जी सिस्टर बुशरा, आप भी करवा दीजिए। हदा उसने हिदायत दी, हदाऊ उन सब ने हिदायत दी, हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सब ने हिदायत दी, हदैना हम सब ने हिदायत दी, हदत उस औरत ने हिदायत दी। गुड। तो आइए इसमें अरबी बोलचाल में मुझे सवालों के जवाब दीजिए। हल हदा, नअम मा हदा, महदा, मा हदा। क्योंकि हदायत अल्लाह का काम है ना, तो इसलिए हमने यहाँ माँ का इस्तेमाल किया। हल हदौ, मा मा हदऊ, मा हदौ, हदौ, हल हदैता, मा मा हदैतु, महदैतु, हल हदैतुम। मा हदैना, महदैना। गुड। हदैना, आइए इसका मुदारे देखते हैं। इसका मुदारा होता है हदा याहदी के वजन पे, तो आइए याहदी से टेबल करते हैं। याहदी वो हदायत देता है, याहदूना वो सब हदायत देते हैं, ताहदी आप हदायत देते हैं, आहदी मैं हदायत देता, ताहदूना आप सब हदायत देते हैं, नाहदी हम सब हदायत देते हैं, ताहदी वो औरत हदायत देते हैं। जी अब आप में से कौन कराएगा? जी हिबान आप कराइए, फिर शमीम कराइए। चले। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, दी मैं हिदायत देता हूँ, तह नहदी हम सब हिदायत देते हैं, हिया तहदी वो औरत हिदायत देती है। जी सिस्टर शमीम ख्वाजा। यहदी वो हदायत देता है या देगा, यहदूना वो सब हदायत देते हैं या देंगे, ताहदी आप हदायत देते हैं या देंगे, आहदी मैं हदायत देता हूँ या दूंगा, ताहदूना आप सब हदायत देते हैं या देंगे, नाहदी हम सब हदायत देते हैं या देंगे, ही या ताहदी वो औरत हदायत देती है। गुड। जी मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए। हल याहदी, ला ला यहदी, यहदी, यादी, क्योंकि हिदायत अल्लाह देता है इसलिए हम कहेंगे ला यादी, क्योंकि मुदारे तो ला इस्तेमाल। हल याहदूना, ला ला यहदूना, यहदूना, हल तहदी, ला 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 अहदी, 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 हल तहदूना, ला 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 नहदी, नहदी, हल याहदी अहदन, ला ला यहदी यहदी अहदन, हल याहदूना अहदन, ला 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 यहदूना यहदूना अहदा, अहदन, हल तहदी अहदन, ला ला अहदी अहदी अहदन, अहदन, हल तहदूना अहदन। ला ला नहदी नहदी अहदन, अहदन। इसको अहदन और अहादा दोनों पढ़ते हैं, चूंकि अक्सर हम अहादा से करते हैं, तो आज मैंने इसे अहदन से करा दिया, ताकि ये ना हो कि ये क्या है। अच्छा ये देखिए, अमर जो है हदा से क्या होता है? हदा याहदी एहदी, एहदी बनता है। तो आइए देखें। एहदी हदायत दे, एहदू हदायत दो, ला तहदी हदायत मत दे, ला तहदू हदायत मत दो। तो आइए इसमें फाइल मफूल देखते हैं। हादिन हदायत देने वाला, महदून जिसको हदायत दी जाए, हुदन और हदा, हदाया इसके दो मसदर हैं, यानी दो जो है वो आते हैं, हुदन और हदाया यानी हदायत देना। अब पूरा टेबल आ गया। हदा उसने हदायत दी, हदो उन सब ने हदायत दी, हदैता आपने हदायत दी, हदैतु मैंने हदायत दी, हदैतुम आप सब ने हदायत दी, हदैना हम सब ने हदायत दी, हादत उस औरत ने हदायत दी। याहदी वो हदायत देता है या देगा, याहदूना वो सब हदायत देते हैं या देंगे, ताहदी आप हदायत देते हैं देंगे, आहदी मैं हदायत देता हूँ ये दूंगा, ताहदूना आप सब हदायत देते हैं देंगे, नाहदी हम सब हदायत देते हैं देंगे, ताहदी वो औरत हदायत देती है देगी। एहदी हदायत दे, एहदू हदायत दो, ला तहदी मत हदायत दे, ला तहदू मत हदायत दो, हादिन हदायत देने वाला, महदून जिसको हदायत दी जाए, हुदन और हदाया हदायत देना। अब आपकी बारी है, कराइए जी सिस्टर हिबा शुरू कीजिए। हदा उसने हिदायत दी, हदो उन सब ने हिदायत दी, हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सब ने हिदायत दी, हदैना हम सब ने हिदायत दी, हिया हदत उस औरत ने हिदायत दी। यहदी वो हिदायत देता है या देगा, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं या देंगे, तहदी आप हिदायत देते हैं या देंगे, अहदी मैं हिदायत देता हूँ या दूंगा, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं या देंगे, नहदी हम सब हिदायत देते हैं या देंगे, हिया तहदी वो औरत हिदायत देती है या देगी।
اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایت دینا۔ جی سسٹر بشرا تنویر آپ بھی کرائیے۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، آہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایتن ہدایت دینا۔ گڈ، تو چلیے 6 چابیاں دیکھتے ہیں۔ ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایت دینا۔ اس میں یہ یاد رکھنا ہے ہدا کا ٹیبل جو ہے وہ زبر کے ساتھ چلتا ہے۔ ہدا کے بعد ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہادت، یہاں تک زبر کے ساتھ چلتا ہے، پیش نہیں آتا اس کے دال پہ۔ پھر جب اس کے مضارع میں آتے ہیں تو کہتا ہے یہدی سے یہدون، وہ پیش واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح اہدی، اس کا جو عمد کا جمع بنے گا اہدو، پیش واپس آتا ہے۔ ہادن سے جب جمع بنائیں گے ہادون، پھر پیش واپس، یعنی ان جمع کے صیغوں میں آ جاتا ہے، مضارع امر اور جو ہے فاعل مفعول کے جو ہے اس میں آ جاتا ہے۔ سوالوں کے جواب دیجئے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے، اور ہر قوم، کل قوم کیا ہو جائے گا؟ رہنمائی کرنے والا، ہادن، ہادن وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن، یعنی ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنا۔ اردو میں ترجمہ، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط سیدھے، صراط راستے، مستقیم سیدھے، یعنی ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ نفی میں جواب دیجئے، حل ہدیتم احدا، لا ہدی ما ہدینا ہدینا احدن، احدا، یہ ماضی ہے تو اس میں ما سے ہم کہیں گے ما ہدینا، ما احدینا احدا، آپ نے درست فرمایا۔ اچھا، ہدا کی طرح ایک ٹیبل ہوتا ہے جزا، آئیے بناتے ہیں۔ جزا، جزو، جزیتا، جزیتو، جزیتم، جزینا، جزت۔ اسی طرح مضارع میں کیا ہوگا؟ یجزی، یجزونا، تجزی، اجزی، تجزونا، نجزی، تجزی۔ امر کیا ہوگا؟ اجزی، اجزو، لا تجزی، لا تجزو، جازن، مجزیون اور جزام۔ تو یہ جو ہے اس کا ٹیبل تھا، آئیے اس ٹیبل کو جو ہے جا کے ڈرا کرتے ہیں۔ جی کیجئے، کون کرائے گا اس ٹیبل کو؟ ہاں جی کرائیے۔ اوکے مسز خالد کرائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جزا اس نے بدلہ دیا، جزاؤ ان سب نے بدلہ دیا، جزائیتا آپ نے بدلہ دیا، جزائیتو میں نے بدلہ دیا، جزائیتم آپ سب نے بدلہ دیا، جزائینا ہم سب نے بدلہ دیا، جزت اس عورت نے بدلہ دیا۔ یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، یجزونا وہ سب بدلہ دیتے ہیں، تجزی آپ بدلہ دیتے ہیں، اجزی میں بدلہ دیتا ہوں، تجزونا آپ سب بدلہ دیتے ہیں، نجزی ہم سب بدلہ دیتے ہیں، تجزی وہ عورت بدلہ دیتی ہے۔ اجزی بدلہ دے، اجزو بدلہ دو، لا تجزی مت بدلہ دے، لا تجزو مت بدلہ دو، جازن بدلہ دینے والا، مجزیون جس کو بدلہ دیا گیا، جزان بدلہ دینا۔ گڈ، تو آج یہ ایک چیز ہم نے سیکھنی ہے، فعل کی علامتیں کیا ہے۔ چلے آپ میں سے کوئی بتا دے جی فعل کی کیا علامتیں ہیں۔ اسم کی تو ہم ہمیشہ پڑھاتے رہتے ہیں آپ کو کہ جی الف لام آتا ہے، تنوین آتی ہے، واو نون آتا ہے، یا نون آتا ہے۔ فعل کی کیا پہچان ہے، کوئی بتائے گا؟ ہاں جی بتائیے، فعل کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے؟ جی سر جو بشرا، تین حرفی جو ہوں گے وہ فیل ہوتے ہیں نا؟ وہ تو اسم بھی ہو سکتا ہے، 3 حرفی اسم خود بذات 3 نہیں سر، حرفی ہے۔ جو اسم نہیں ہوگا، حرف نہیں ہوگا تو وہ فیل ہی ہوگا۔ ایک جس اسم کے ہوتا ہے، ایک ساتھ فیل کوئی ہوتا وہ ہے۔ حرف لگی نہیں ہوتی ہوگا۔ ہے ضمیر یہ تو آپ نے بہت نہ سخت شرط لگا دی، سارے حروف یاد کرو تاکہ پتہ چلے یہ حرف نہیں ہے، سارے اسم یاد کرو کہ یہ اسم نہیں ہے، یا اسم کی ساری علامتیں لگاؤ تو جو بچ گیا وہ
وہ فیل یہ تو ہوگا بہت مشکل مرحلہ ہوگا. اب شروع میں اچھا یا چلیں. لگے یا جو ان کی وہ ہیں علامتیں ہیں ماضی کی یا مضارع کی وہ لگی آپ ہوں. نے درست فرمایا، آپ نے درست فرمایا. ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی کی علامتیں ڈھونڈ لیں، مضارع کی ڈھونڈ لیں، تو اس سے جو ہے آپ فعل کو پہچان لیتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن کچھ اور علامتیں بھی آئی اس کی طرف سے. تو ہم نے دیکھا تھا با معنی لفظ جو ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں. اس کے 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. اسم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے اس کی علامتیں دیکھ لی. آج ہم فعل کی دیکھنا چاہتے ہیں. فعل کہتے ہیں کام کرنا یا ہونا اور اس میں زمانہ پایا جائے. ایک پہچان یہ ہوتی ہے فعل کے شروع میں یا، تا، حمزہ، نون. یہ کیا ہے؟ مضارع کی علامتیں. آپ نے کہا مضارع کی علامت. ان کے علاوہ بھی کچھ علامتیں ہیں جو شروع میں آتی ہیں فعل کے. اگر کسی لفظ کے ساتھ سین، صوفہ، الف، سین، تا اور قد آ رہا ہے تو اس کے فوراً بعد آنے والا لفظ ہمیشہ فعل ہوتا ہے. ایک تو یہ پہچان. شروع میں علامت مضارع آتین یعنی جو 4 ہیں، یا، تا، حمزہ، نون. اس کے علاوہ اگر سا، صوفہ، الف، سین، تا یا قد میں سے کوئی آ رہا ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا شروع. اب آئیے بعد والی. آخر میں جو ہے آپ نے درست فرمایا کہ ماضی کی علامتیں ہم نے دیکھا تھا. کیا تھا؟ واو، الف، تا، تو، تم، نا اور تا ساکن. لیکن اس میں یاد رکھیں ایک بہت آسان ہے. تا کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. تا پہ زبر آ سکتا ہے، تا پہ زیر آ سکتا ہے، تا پہ پیش آ سکتا ہے، تا ساکن ہو سکتے ہیں. یہ چاروں علامتیں فعل کی ہیں. اور ایک ہوتا ہے نون مشدد، یعنی نون مشدد یعنی جس پہ شد آ جائے، یہ بھی جو ہے وہ فعل کی ہوتی ہے پہچان. تو یہ 5 لفظ جو ہے آپ یاد کر لیجئے کہ کسی کے لفظ فعل کیا ہوگا. کوئی ایسا کلمہ جس کے آخر میں تا، تی، تو، تا ساکن، نون مشدد ہے، وہ بھی فعل ہوتا ہے. تو یہ آپ کو 2 موٹی موٹی جو ہے نا وہ علامتیں ہم نے بتا دی ہیں. شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ، است اور قد میں سے کوئی آ جائے، یا آخر میں تا، تی، تو، تا ساکن، نون مشدد آئے، وہ لازمی ضروراً جو ہے کیا فعل ہوتا ہے. تو اپنا ہوم ورک جو ہے آپ مکمل کر لیجئے جو آپ کے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کا مڈ کوئز آیا ہی چاہتا ہے. آج سے غالباً آپ کا وہ جو ہے تیسرا پارٹ شروع ہو جائے گا پیج کا، اور اس کے آخر میں آپ کا مڈ کوئز ہونا ہے. تو اپنے ہوم ورک مکمل کے اپنی بک بھی جو ہے وہ 2 پیج تک مکمل کر لیجئے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.